بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ سفیان اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي مقام آخر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نذر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه ورب مبلغ أوعى له من سامع. رواه ابن ماجہ۔ ارباب علم و دانش، قرآن و سنت کے بغیر دین اسلام کے علم کا تصور محال ہے، اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ صرف قرآن پر عمل کرتے بلکہ احادیث رسول کو اپناتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوتے اور اسے تحریراً اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ ہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن و سنت میں کسی قسم کا فرق نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان نفوس قدسیہ کے نزدیک نہ صرف دونوں واجب الاطاعت ہیں بلکہ انہوں نے یہ عملاً ثابت کیا کہ احادیث مصطفیٰ احکام قرآن ہی کا تسلسل ہے۔ ہاں اہمیت حدیث کے پیش نظر کائنات کے امام نے اپنے ان فیصلوں کو قرآن مجید کے فیصلے قرار دیے جو قرآن کریم میں منصوص نہیں۔ مثال کے طور پر شادی شدہ زانی کے لیے حد رجم کائنات کے امام نے قرآن کے عموم سے تخصیص کر کے صادر فرمائی۔ اس لیے تاریخ اسلام میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دوران میں اگر ان کے مابین کوئی اختلاف ہو جاتا تو احادیث مصطفیٰ معلوم ہوتے ہی وہ اختلاف پارا ہو جاتا۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی جانشینی اور آپ کی تدفین کے بارے میں صحابہ اکرام کے مابین شدید اختلاف ہو گیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول پیش کی تو صحابہ اکرام کے مابین وہ اختلاف فوری ختم ہو گیا۔ حضرات ذی وقار جہاں تک بات کتابت حدیث کی ہے تو کائنات کے امام نے از خود اپنے کاتبین مقرر کیے ہوئے تھے اور بیشتر صحابہ اکرام میرے پیغمبر کے فرامین، میرے پیغمبر کے اقوال و افعال، آپ کے اخبار و اثار کو اپنے پاس تحریراً محفوظ کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فإنه كان يكتب ولا اکتب۔ دنیا والو احادیث یاد کرنے میں سب سے آگے ہوں، مگر احادیث لکھنے میں عبداللہ بن عمر مجھ سے سبقت لے گئے، لہٰذا وہ احادیث مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسی طرح سنن دارمی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ، اسی طرح سنن دارمی کی روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والوں، میں ہر وہ بات لکھ لیا کرتا ہوں جو میں پیغمبر کی زبان نبوت سے سنتا ہوں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا: نذر اللہ امرأ رحم اللہ امرأ سمع مقالتی فأداها كما سمعها ورب مبلغ اوعى من سامع۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کائنات کے امام نے فرمایا: حدثتکم حدیثا فاحفظوا، او میرے پیارے
جیا لو، تم مجھ سے حدیث بیان کرو پھر اسے حفظ کر لو۔ ایک اور حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کائنات کے امام نے فرمایا تھا اکتب فواللہ ما یخرج منی الا حق، اے عبداللہ تو لکھ لیا کر، کعبے کے رب کی قسم ہے میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ سامعین محترم، کتب احادیث میں بیشتر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صحائف کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر صحیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما عندنا شیء الا کتاب اللہ وہذہ صحیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح طبقات ابن سعد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ تختیاں تھیں جن پر وہ نبی علیہ السلام کے اقوال و افعال، آپ کے فرامین لکھا کرتے تھے۔ حضرات ذیوقار احادیث رسول کی، احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری تو خالق کائنات نے از خود لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور دنیا والوں ذکر ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ حدیث رسول کی حفاظت کرنے والوں کو کائنات کے امام نے دعاؤں سے نوازا۔ فرمایا نصر اللہ عمران، اللہ ایسے لوگوں کے چہروں کو تر و تازہ رکھے۔ حضرات ذیوقار، آخر میں اپنے ان اسلاف کو سلام عقیدت پیش کروں گا کہ جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر دین اسلام کی بقا اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کی خاطر کتب احادیث کے کثیر مجموعے تحریر کیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔